دہلی سے, غزنوی سے, الفتح سے جواب دے کر ان کے ڈراموں کو پاش پاش کر کے رکھیں گے انشاءاللہ. ہم ان کو ناکو چنے چبا دیں گے, ناکو چنے. ہم نے یہ میزائل جو ہے اور ایٹم بم جو ہے وہ کھلونے کے طور پر نہیں رکھا, لیکن ہم امن کے دائی ہیں. آج بھی کہتے ہیں ہندوستانیوں کا اور ان کی میڈیا کا اور ان کے سوشل ایکٹیوسٹوں کو, جس کو کہتے ہیں نا باڑ کے رکھتے ہیں. اس وقت مودی اور اس کی سرکار جو ہے وہ گھومن گھیری کے اندر جو ہے وہ پھنس چکی ہوئی ہے. مودی جو ہے وہ جب ان کا ابھینندن آیا تھا تو یہ چائے کا کپ آپ نے بھی رکھا ہے, اس کو جو چائے پلائی تھی اس کا سواد اور لذت آج تک جو ہے وہ ابھینندن کو یاد ہوگا. خان صاحب کے دور میں جہاں پر معیشت ڈاماڈول تھی اور ہر چیز ڈاماڈول تھی. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایشو کیا ہے. میں ہوں احسن شہزاد. ناظرین, آج کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ بھارتی آبی جارحیت زور پکڑ گئی ہے. دریائے چناب میں پانی کی آمد 29,300 کیوسک کم ہو گئی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے آج. اور واپڈا کے اعداد و شمار کے مطابق دریائے چناب میں پانی کی آمد 29,300 کیوسک کم ہو کر 53,000 کیوسک رہ چکی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے اور عمران خان کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کیونکہ اس ٹائم ساریاں پارٹی جتنی بھی ہیں پاکستان کی وہ اکٹھی ہو چکی ہیں انڈیا کے خلاف, اور واحد پارٹی جو پی ٹی آئی ہے نون لیگ نے اس کو شامل نہیں کیا. آخرکار وجہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں ملک کی خاطر اور انڈیا کے خلاف, اور جتنی بھی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ بیٹھ گئے ہیں, سارے لوگ ساتھ بیٹھ گئے ہیں, مگر پی ٹی آئی ساتھ نہیں ہے. نون لیگ ان کو ساتھ ملانا نہیں چاہتی. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں سابق ایم پی اے وحید گل صاحب. وحید گل صاحب سے بات کریں گے. وحید گل صاحب, سب سے پہلے بات کرتے ہیں, یہ جو بھارتی آبی جارحیت زور پکڑ گئی ہے, دریائے چناب کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے, اگر پانی کم ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تو اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے کسی نے دودھ میں جو ہے وہ پانی ملا دیا ہو. پوری بات کریں. اس وقت یہ نہیں ہے کہ پانی کم ہو گیا یا پانی زیادہ ہو گیا. اس وقت پاکستان کا ایشو یہ نہیں ہے, بلکہ اس وقت ایشو ایک ہے کہ جو ہندوستان جو کہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے ڈے فرسٹ سے, اس نے کس طرح سے فالس فلیگ جو ہے وہ کے ذریعے سے ایک ڈرامہ رچایا پہلگام کے اندر, اور کس طرح سے وہ جارحیت کرنے کے موڈ کے اندر نظر آ رہا ہے. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ وہ پانی کم ہو گیا یا کچھ ہو گیا, پانی کس طرح سے وہ کم کر سکتا ہے, پانی کیسے وہ بند کر سکتا ہے. پانی اگر کم ہو گیا تو پانی کہاں سے پیئیں گے آپ لوگ؟ پانی کم ہونے کی بات تو ہے ہی نہیں. بات تو یہ ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے, جو کہ انٹرنیشنل حیثیت کا ایک معاہدہ ہے, اور جس کے اندر جو ہے وہ دنیا کی گارنٹیز جو ہے وہ انوالو ہے, وہ تو اس نے جو ہے وہ برج کرنے کی اس کو کوشش کی ہے, جو کہ کسی تائیں کے اوپر بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس طرح سے کرے اور ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرے. جا کہ پاکستان جو کہ ایک ملک ہے اور اپنی اس کی ایک سوچ ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو ہے وہ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اور اسی برداشت کے تحت جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ پیغام دیا ہے ہندوستان کو کہ آپ ابھی بھی باز آ جائیں, اور پہلگام کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کے سامنے ثبوتوں کو پیش کرے, جو کہ اس کے اوپر وہ ناکام رہا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے. اب دیکھیں نا, ساری جو پارٹیاں وہ اکٹھی ہو چکی ہیں. جب یہ واقعہ پیش آیا پانی والا, نون لیگ ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, جتنے بھی ہیں, پی ٹی آئی کو آپ لوگ کیوں نہیں شامل کر رہا؟ وہ بھی پاکستان کی پارٹی ہے, عمران خان پاکستان کے نہیں ہیں, ان کو کیوں نہیں شامل کیا جا رہا؟ جب سارے اکٹھے ہو چکے ہیں پانی کے معاملے میں, پہلگام کے واقعے میں سارے اکٹھے ہیں, تو ان کو بھی شامل کیا جائے نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنی جماعتوں کے نام آپ نے لیے ہیں, کیا وہ حکومت کے ساتھ جو ہیں وہ اپنا اختلافی نقطہ نظر نہیں رکھتے؟
بتائیں نا نقطہ نظر رکھتے ہیں، اختلافی نقطہ نظر رکھنے کے باوجود جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے اور دنیا کو یہ پیغام جائے کہ ساری جماعتیں اکٹھے ہیں، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر آپ نون لیگ پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیں نون لیگ کہاں سے پیچھے ہٹی ہے؟ ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے، مگر مجھے بتائیں نا وہ تو ان کا ڈے فرسٹ سے یہ ایشو رہا ہے، اور فلسطین کے اوپر جو ہے وہ جو ساری جماعتیں اور پورا ملک جو ہے وہ ایک تھا، اور جو ہے وہ تحریکیں پیش ہو رہی تھی یکجہتی کی اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، تو اس وقت پی ٹی آئی کہاں تھی؟ آپ ان باتوں کو چھوڑیں، ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ کچھ نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ وہ تو یہ نہیں کہہ رہے، بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو پانی کا معاملہ بننا، پہلگام والا جو واقعہ ہے اتنا بڑا، لوگ مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انڈیا دھمکیاں لگا رہے ہیں، ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا۔ تو اکٹھا کس طرح سے ہوا جاتا ہے مجھے یہ بتائیں نا؟ اکٹھا اسی طرح سے آپ لوگوں نے اکٹھا کرنا ہے نا۔ آج جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کو جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک پیغام جو ہے وہ جانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر کئی جماعتیں ایسی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جن کے سربراہ جو ہیں وہ اس وقت بھی منافقت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور قومیت کے لحاظ سے باتیں وہ کرتے ہیں کہ کون آگے ہوگا کون پیچھے ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وقت ہے ایسی باتیں کرنے کا؟ نہیں، یہ وقت ہے سیاست کرنے کا؟ سیاست کے لیے بہت وقت ہے۔ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے جو ہے وہ یقینی طور پر ساری جماعتوں کو جو ہے وہ اکٹھا ہونا چاہیے، اور اپنے دل پر پتھر رکھ کر اگر مجھے کسی کی ذات سے کوئی اختلاف ہے تو اس کو ایک طرف رکھ کر جو ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ صاحب اگر پانی کا جو معاملہ اگر حل نہیں ہوتا تو کیا کریں گے؟ اس کے اوپر کون سا دوسرا آپشن ہے؟ دیکھیے یہ جو یہی میں کہتا ہوں کہ آپ اتنے آرام سے یہ بات کرتے ہیں کہ پانی کا اگر مسئلہ حل نہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے جو قائم اور دائم ہے، اور اس کی جو معیشت کا پہیہ ہے، اور جو اس کی زندگی کا انحصار ہے، جو اس کی معیشت کا انحصار ہے، جو کسانوں کا اس کے اوپر انحصار ہے، وہ تو پانی ہی ہے۔ تو پانی کے بغیر تو جو ہے وہ کوئی دنیا کا ملک جو ہے سروائیو نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر پاکستان۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پانی اگر وہ ہمارا روکیں گے تو اس کے اوپر جو ہے یہ تو اعلان ہو چکا ہوا ہے، کوئی اس بلیکھے میں نہ رہے کہ یہ جو ہے جیسے ہی وہ پانی کو روکتے ہیں اسی وقت جو ہے وہ اعلان جنگ جو ہے وہ اس کے بگل جو ہیں وہ بجنا شروع ہو جائیں گے پاکستان کی جانب سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت اگلے قدم کے طور پر شمالی مقبوضہ کشمیر کے کشن گنگا رام ڈیم میں بھی پانی روکنے جا رہا ہے، جس کے بعد جہلم میں پانی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ بالکل، آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ایک سٹنٹ کے طور کے اوپر جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ اس وقت یہ چالیں چل رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اللہ کی مہربانی سے پاکستان کو بہت بڑی کامیابی یہ ملی ہے کہ آج دنیا کے بیشتر ملک جو ہیں جو کہ ویٹو پاور رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی مہربانی سے آپ کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت غلطی کے اوپر اگر ہے تو وہ بھارت ہے، جارحیت اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ بھارت ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج پاکستان کا نوجوان، چاہے اس کا تعلق کے پی کے سے ہے، سندھ سے ہے، بلوچستان سے ہے، پنجاب سے ہے، اس کی عوام جو ہے وہ آج اپنی فوج کی پشت کے اوپر جو ہے وہ کھڑی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ شر پرسند جو ہیں یہ یاد رکھیں کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنی ذہنی جو اس کی شرارتہ ذہن ہے اس کو استعمال کر کے اگر کوئی وہ نقصان پہنچانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اس وقت آپ نے نقصان کی بات کی،
ہمارے جتنے بھی شخصیات ہیں شوبز کی ان کے اوپر پابندیاں لگ گئی ہیں, اور ہمارے پاکستان کے جتنے بھی کرکٹر ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی انہوں نے. سب کے اوپر جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں فیک ہو گئے ہیں, سارا بند ہو گیا سارا, کوئی کہتے ہیں فیک ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں, یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. جو بڑا کاز ہے اس وقت وہ پاکستان کی سالمیت کا کاز ہے, اور جس طرح سے وہ آپ نے بات کی کہ جی پانی جو ہے وہ بند کر دیں گے, یہ بڑی کاز ہے. یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی شار آ گیا پانی, اور جو اس کی طرف آئے گا پھر وہ بچ کے نہیں جا سکتا. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آج حالت جنگ کے اندر ہیں وہ ہم اس وقت بھی اللہ کی مہربانی سے ابدالی کا اور الفتح کا جو ہے مزائلوں کا جو تجربہ کر رہے ہیں, اور جو 450 کلومیٹر تک اس کی وہ کامیاب تجربہ ہوا ہے, اور ایٹمی جو ہے وہ اسلحے سے لیس, وہ ہمارے جو ہم جو ہے وہ پٹاخوں کا تجربہ نہیں کر رہے. اور یاد رکھیں ہندوستان کے ساتھ ساتھ اس کے آشرواد دیے جو یہ چھوٹے موٹے جو چمچے ملک ہیں وہ بھی یاد رکھیں کہ وہ اس موقع کے اوپر جو ہے جو بھی شرانگیزی کرنے کی کوشش کرے گا پاکستان کے ساتھ. کیا آپ نے دیکھا نہیں, میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا مگر قوم جانتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی مسکرا رہے ہیں کہ جس نے پاکستان سے پنگا لینے کی کوشش کی ہے وہ برباد ہوا ہے. گھر میں گھس کر جو ہے وہ اس کو جواب دیا ہے. بالکل, میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گل صاحب اب انڈیا جانے کو تیار ہے, مودی کے گھر جانے کو. مودی کو بڑے جو ہے وہ جب ان کا ابھینندن آیا تھا تو یہ چائے کا کپ آپ نے بھی رکھا ہے, اس کو جو چائے پلائی تھی اس کا سواد اور لذت آج تک جو ہے وہ ابھینندن کو یاد ہوگا. تو اس مرتبہ چائے کے ساتھ جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے, اور ہم نے اللہ کی مہربانی سے پوری تیاری کر لی ہے. میں واللہ آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں, حلفاً اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے. میں ابھی جب آ رہا تھا آپ سے تو میں ایک بینک مینیجر صاحبہ سے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, میں جب ان سے بات کر رہا تھا تو مجھے بڑی عجیب تجسس ہوا. اس نے مجھے کہا کہ سر جنگ کب لگ رہی ہے؟ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی بات یہ نہیں ہے, ہمارے اندر کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, بلکہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو شہادت کو اپنا ترا امتیاز سمجھتے ہیں. تو یہ جذبہ ہے. میں بارڈر پہ پچھلے دنوں گیا ہوا تھا, وہاں کے جو بارڈر کے رہنے والے باسی ہیں یہ تو کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں جو ہے وہ سائرن لگائے جا رہے ہیں, حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سائرن تو انڈیا کے اندر لگ رہے ہیں. یہاں پر تو کسی نے چارپائی بھی نہیں اٹھائی, کسی نے جانور بھی اپنا نہیں کھول کر بارڈر سے ہلا, انہوں نے کہا ہم یہیں پر بیٹھے ہیں. مودی اتنی دھمکیاں لگاتا ہے پاکستان کو, اور مودی کے جو اپنی جماعت کے جو لوگ ہیں انڈیا میں جتنے بھی جماعتیں ہیں وہ مودی کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے پاکستان کو للکارا ہے تو پاکستان آپ کو جواب دے گا, تو ہم تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں. وہ پہلے ڈر چکے ہیں. آپ صرف وہاں کی عوام کی بات کر رہے ہیں, جماعت کی بات کر رہے ہیں, اس وقت جماعت کی بات کر رہے ہیں, اپوزیشن سے لے کر, اور جو ہے وہ ان کے جو جرنیل ہیں وہ ان کو جو ہے وہ نوکریوں سے برخاست کیا جا رہا ہے, نکالا جا رہا ہے کہ ان کے نقطہ نظر کی وجہ سے کہ وہ جو ان کو رائے دیتے ہیں کہ ہم اس وقت پاکستان سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. انہوں نے جو 2019 کا جو حال اپنا دیکھا ہے اس کی تائیں وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم بری سے اور نہ ہم بحری سے نہ ہم فوج کا جو ہے وہ کوئی مقابلہ جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے نہیں کر سکتے. اور یہ اللہ کی مہربانی سے یہ دنیا کے اندر یہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ایک دلیر اور پیشہ ور فوج کے طور پر آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں بالکل خاموش ہیں, کوئی ایسا تکڑا بیان نہیں دیتے. یہاں پہ عمران خان ہوتے تکڑا بیان دیتے اور مودی ایک بار ہلتا. دیکھیے یہ تو ان کے یہ چٹخلے ہیں جو وہ چھوڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شہباز شریف صاحب کی ہی حکومت ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ کھڑے ہیں. معاشی طور کے اوپر جو ملک جو ہے وہ سٹرونگ ہوتے ہیں وہی دنیا میں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس بہترین جہاز ہو, دنیا کی بہترین افواج ہو, لیکن آپ کی معیشت کمزور ہو, تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوتے کہ جو اگر خان صاحب کے دور میں جہاں پر معیشت
ڈاماڈول تھی اور ہر چیز ڈاماڈول تھی. میں ان اختلافی باتوں میں جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہتا, نہ میں کوئی بات اس موقع پر کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں پاکستان کی یکجہتی کا سوال ہے, سب کو جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے. بلکہ آپ اگر میرے دل کی رائے پوچھیں تو میں تو آج آپ کے ذریعے سے یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہے جو فوجی عدالتوں کے اندر جو کیسز پولیٹیکل برکروں کے اوپر چل رہے ہیں, ان کو فوری طور پر ختم کر کے جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ رہا کر دینا چاہیے. اب کچھ دن پہلے کی بات ہے گل صاحب کہ ایک انڈین اینکر تھی اور گئی وہ درخت کے پاس. انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہاں پہ دہشت گرد کو چھپایا جاتا ہے, اتنے سا سوراخ بنا ہوا تھا. پھر ہماری ایک چینل کی اینکر گئی اور سارا کچھ دکھا دیا, سب کچھ جھوٹ تھا, انہوں نے دکھایا. دیکھیے ان کا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک دریا ہوتا ہے اور دریا کے اندر پانی جو ہے وہ گھیری لے رہا ہوتا ہے, جس کو گمن گھیری کہتے ہیں. اس وقت موتی اور اس کی سرکار جو ہے وہ گمن گھیری کے اندر جو ہے وہ پھنس چکی ہوئی ہے. کیوں کہ ان کے میڈیا نے سب سے زیادہ جو ہے وہ آگ لگانے کا کام کیا, اور جس طرح سے وہ خبریں پھیلاتا ہے اور جس طرح سے بھاگ بھاگ کر ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے خدا نہ خواستہ پاکستان پر حملہ نہیں کر دیا, آدھی دنیا فتح کر دی ہے. اور حالت ان کی یہ ہے کہ ہوائی جہاز جو جن کے اوپر ان کو بڑا مان ہے, بڑا ناز ہے, وہ جب اوپر کوئی اڑتے ہیں اور ہمارے شیر جوان جب ان کو جھلک دکھاتے ہیں تو وہ اپنی بلوں میں جو ہے وہ جا کے گھس جاتے ہیں. بالکل. اچھا, میڈیا پاکستان سے اتنا کیوں ڈر رہا ہے؟ میڈیا کا جو پاکستان ہے, سوری جو ہمارا میڈیا ہے پاکستان کا, سچ دکھاتا ہے, ٹھیک ہے, انڈیا سے کیوں اتنا چالو ہے؟ دیکھیے میں اس موقع پر ضرور اپنے میڈیا کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا اور کریڈٹ بھی دوں گا. میڈیا کوئی نہیں بلکہ ان تمام نوجوانوں کو, خواہ ان کا تعلق کسی جماعت سے بھی ہے بلکہ پی ٹی آئی سے بھی ہے, شاباش. انہوں نے پاکستان کے لیے جس طرح سے یو کے سے لے کر پوری دنیا کے اندر جو ہے ہندوستانیوں کا اور ان کی میڈیا کا اور ان کے سوشل ایکٹیوسٹوں کو جس کو کہتے ہیں نا باڑ کے رکھ دیا. اس لیے یوٹیوب چینل ہمارے بند ہوئے, سیٹلائٹ چینل ہمارے بند ہوئے. وہاں پہ یہ پاکستانی جو میڈیا وہ سچ دکھا رہا ہے, آئینہ دکھا رہا ہے. تو آئینہ آپ کو پتہ ہے کسی کو پسند نہیں ہے, جب سچ دکھایا جاتا ہے تو وہ تو پھر بھی مودی سرکار ہے. میں کہتا ہوں یہ کیا کیا بند کریں گے, ان کی اپنی بولتی بند ہونے والی ہے. ہم بڑا اس وقت پرجوش ہیں اور اللہ کی مہربانی سے یہ ہمارا جو جوش ہے, جو بلبلہ ہے, اور جو جس طرح سے میڈیا کی جنگ جو ہے وہ اللہ کی مہربانی آپ نے جیتی ہے. انشاءاللہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہو نہیں سکتا کہ اس جذبے کو دیکھتے ہوئے, پاکستانی قوم کے جذبے کو دیکھتا ہوا, پاکستان کی افواج چاہے اس کا تعلق بری فوج سے ہے, بحری سے ہے, فضائیہ سے ہے, اس کی قوت کو دیکھتے ہوئے اس کی جو للکار ہے وہ شیر کی للکار ہے, اس کے سامنے کبھی یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہندوستان. نواز شریف کے, آپ کا جو قائد ہے نواز شریف, مودی کے ساتھ تعلقات ان کے بھی اچھے تھے. دیکھیے ہم نے مودی صاحب سے ہی نہیں بلکہ ہم نے دنیا کے ہر خطے, ہر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. اور کیوں نہیں, ہندوستان ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے اور ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ بات یہ کی ہے کہ امن سے رہنے دے اور امن سے آپ بھی جیے. کیونکہ دونوں ملکوں کی حقیقت کو اگر دیکھا جائے, آج بھی اس جنگ کے دوران بھی کیوں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ آج بھی حملہ نہیں کیا, حملہ کرنے کی قوت نہیں رکھتے. ہم ان کو ناکو چنے چبا دیں گے, ناکو چنے. ہم نے یہ میزائل جو ہے اور ایٹم بم جو ہے وہ کھلونے کے طور پر نہیں رکھا, لیکن ہم امن کے دائی ہیں. آج بھی کہتے ہیں کہ آؤ ہم اپنی عوام, جو دونوں ملکوں کی عوام ہے, وہ اس وقت جو ہے وہ اس کو معاشی چیلنجز ہیں, اس کو جو ہے ان چیلنجز سے نکالنے کے لیے ہم جو ہے وہ مل کر کام کریں. ہم نے تو ہمیشہ یہ دعوت دی ہے, لیکن اس دعوت کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم دیکھیں نا, اب جو انڈیا کی جو فوج ہے انہوں نے مشقیں شروع کر دی ہیں, پریکٹس شروع کر دی ہیں, سارا کچھ شروع کر دی ہے,
دیکھیے وہ کہتے تو آپ کو تھے کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ سائرن جو ہے وہ بج رہے ہیں، اور حالت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ جگہ جگہ سائرن لگانے بھی شروع کر دیے ہیں، اور باقی جو ہے وہ فوجی مشقوں کے علاوہ جو ہے سیولین مشقیں بھی جو ہے وہ شروع کر دی ہیں۔ تو وہ تو ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ ڈر کر سائرن لگا رہے ہیں وہاں پہ، تو آج ان کو کس بات کا ڈر جو ہے وہ ستایا چلا جا رہا ہے؟ ان کو یہ ذرا سمجھ لیں، میں اہم بات کرنے لگا ہوں جو شاید اس سے پہلے نہیں ہوئی۔ آپ نے بار بار پانی روکنے کی بات کی۔ پاکستان اللہ کی مہربانی سے اگر بھارت نے یہ جارحانہ کوشش کی تو پھر یہ اس چیز کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ ہندوستان جنگ لگائے گا تو ہم لڑیں گے، وہ حملہ کرے گا تو جواب دیں گے۔ اسی دن، اسی لمحے، اسی منٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے ابدالی سے، غزنوی سے، الفتح سے جواب دے کر ان کے ڈیموں کو پاش پاش کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ مودی کا بیان تھا کہ آرمی چیف جو ہمارے ہیں ماشاءاللہ وہ تو بڑے انٹیلیجنٹ ہیں اور سارا کچھ ان کے پاس ہے، آرمی چیف کے پاس۔ ابھی تو عوام آ گیا، جب آرمی چیف صاحب ہمارے آئیں گے یاسین منیر صاحب تو پھر تو مودی کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ مودی صاحب کہتے ہیں کہ حافظ تو ہیں، نام کے حافظ ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے، اب تو یہ دنیا جو ہے وہ ان کے اوپر لکھ رہی ہے کہ وہ ایک سپاہ سالار، ایک منجے ہوئے سپاہ سالار ہیں۔ یہ بھی ایک پاکستان کے الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ خوش قسمتی ہے۔ جا کے دیکھیے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں نے 35 سال جو ہے وہ جدوجہد کی ہے جمہوریت کو ریسٹور کرنے کے لیے۔ یہ ضرور ہے کہ کسی کو ان کی ذات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت دنیا کے جتنے بہترین جریدے ہیں وہ بھی ان کی شخصیت کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ وہ باصلاحیت ہے اور باکمال ہیں اور باجرت ہے۔ کشمیر میں اب دوبارہ سے نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے دوبارہ سے، کیا کہیں گے؟ یہ سب کھیل جو ہے وہ کھیلتا ہوا ہندوستان نظر آ رہا ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آج ایک انکشاف کروں گا، اور وہ انکشاف یہ ہے کہ یہ جتنا جو کچھ ہو رہا ہے اس کو صرف آپ ایک تناظر میں نہ دیکھیں۔ یہ جو کچھ ہندوستان نے ابھی تک ڈرامہ کیا ہے، اس تناظر کے اندر آج دنیا کے بڑے بڑے انالیسسٹ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے جو چائنا ہے، چائنا جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم اس جگہ بنانے جا رہا ہے جہاں سے ہندوستان کو پانی آ رہا ہے۔ ہمارا پانی کیا روکنا ہے، اپنے پانی کی جو ہے وہ فکر کریں۔ آیا کہیں یہ بھی اس کھیل کا ہی تماشا تو نہیں ہے کہ آیا دنیا کو پوری کو اس طرف اس کی نظریں لگانے کے بعد ہندوستان کے ساتھ تو ہمارا سنتاس معاہدہ ہے نا، لیکن ہندوستان کے ساتھ تو اس کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، تو وہ اس کی لپیٹ میں، اس کی آڑ میں، اس کی چال کے اندر جو ہے وہ کچھ اس طرح کا کرنا چاہتا ہے کہ چائنا کو میسج دینا چاہتا ہے۔ مگر بات کچھ بھی ہو، چائنا نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا اور اس نے آئیں بائیں شائیں نہیں کیا، بلکہ آج وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج اگر جو چیخیں ہیں انڈین میڈیا سے سننے والی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں نا ٹرمپ نے جو کہا کہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں، اور بھی بڑے بڑے بیان آ رہے ہیں میں پاکستان کے ساتھ ہوں، اور جو کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ابھی آپ نے بات کی تھی شہباز شریف کی، یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی سفارتکاری کا نتیجہ نا کہ دنیا آج جو ہے وہ آپ کے ساتھ، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے ملیشیا ہو، دنیا کے بیشتر ممالک جو ہیں، اور بلکہ جو ہے وہ امریکہ نے بھی کوئی ایسا بیان نہیں دیا کہ جو ہندوستان کی حمایت میں اس کو بڑا اس کے اوپر ناز تھا، اور وہ اس بات پہ بڑا پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بہترین سفارتکاری ہے، بہترین میڈیا کی حکمت عملی ہے، بہترین شجاعت ہے، پاکستان آرمی کی حکمت عملی ہے، جس کی وجہ سے آج جو ہے ہندوستان روتا چیختا چلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، وہ روز کہتا ہے جناب اس کو مودی نے جو ہے وہ میٹنگ کی ہے اور اجازت دے دی ہے کہ آپ جو ہے وہ جب مرضی جہاں مرضی حملہ کریں۔ اجازت تو اس نے ضرور دے دی ہے، مگر ان کے پاؤں جو ہیں
وہ چاہے ان کی بری ہو بحری ہو، افواج جو ہے وہ اس کی ٹانگیں کاپتی ہے کہ مودی صاحب صرف آپ کی اجازت کافی نہیں ہے، بلکہ جنرل حافظ جنرل عاصم منیر جو اس وقت رات اور دن جاگ رہا ہے، سپہ سالار، اور اس کا ایک ایک سپاہی جاگ رہا ہے، وہ ہمیں کوئی ایسا قدم جو ہے اٹھانے نہیں دیں گے۔ سپہ سالار تمہارا جاگ رہا ہے، سرحدوں پہ ہمارے فوجی ہیں وہ بھی جاگ رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ جو آپ کے جو سپہ سالار ہیں دونوں، شہباز شریف اور نواز شریف، کھل کر سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ نواز شریف کی وجہ سے ہی آج جو ہے وہ ہندوستان کو آپ آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ یہ نواز شریف بھی تھا جس نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو جو ہے ناقابل تسخیر بنایا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو ہی تھا جس نے جو ہے وہ پاکستان کے ایٹمی طاقت ہونے کی بنیاد جو ہے وہ رکھی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف، نواز شریف اور پوری حکومت اور پاک افواج، اس کو کہتے ہیں ایک پیج ایک فیصلہ، اور وہ فیصلہ یہی ہے کہ ہم کوئی جارحیت جو ہے وہ ہندوستان کو نہیں کرنے دیں گے۔ باتیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اگر یہاں پہ عمران خان ہوتا اس موضوع کے اوپر، اس سچویشن میں، تو عمران خان نے کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے لینا تھا۔ نواز شریف اور شہباز شریف پیچھے ہٹ رہے ہیں، بار بار ایسا کھل کے بیان بھی نہیں دیتے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، دونوں کے معاملات کہتے ہیں ایسے برابر ہو جائیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ مجھے گھسیٹ کر پھر اس طرف کو لانا چاہتے ہیں، مگر میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح سے میری سوچ ہے، اللہ کرے پی ٹی آئی کی بھی یہی سوچ بن جائے کہ ہم بات میں انڈیا کی کر رہا ہوں، سیاسی اختلاف جو ہے بات میں رکھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم پاکستان کی سالمیت کا ہے اور پاکستان کے لیے ایک آواز کا ہے، وہ چاہے قومی اسمبلی کی ہو، چاہے سینٹ کی ہو، کوئی بھی ہو، اس میں ایک ہی آواز نکلے کہ ہم ہندوستان کو اس کی جارحیت کے اوپر منہ توڑ جو ہے وہ جواب دیں گے۔ پوری ایک قوم ایک پیج کے اوپر نظر آنی چاہیے۔ سر میری بات وہی ہے، میں انڈیا کی ہی بات کر رہا ہوں، انڈیا کی ہی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے میں کوئی اس طرح کے، میں نے بار بار آپ کو کہا کہ جس طرف آپ لے کر آنا چاہتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس طرف ہمیں جانا چاہیے۔ ہمیں جو میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جو میرے دل کی بات ہے وہ میں نے آپ کو کہہ دی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں فوجی عدالتوں سے آج جو ہے وہ ان کے کیسز کو ختم کرنے کی کوشش کرتا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں سب سے پہلے جو پی ٹی آئی کی خواتین جو ہے قید ہیں ان کو جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ رہائی دلاتا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو پی ٹی آئی کا کوئی ورکر جو ہے وہ آپ کو قید نہ نظر آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کہتا ہوں جو بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ بڑے فیصلے کرتے ہیں، بڑا دل ہونا چاہیے۔ اگر ہم عید کے موقع کے اوپر جو ہے وہ قیدیوں کو رہتی جو ہے وہ ان کی قیدوں کو معاف کرتے ہیں، کیا تو جرم انہوں نے بھی ہوتا ہے، تو پھر آج پاکستان کی سالمیت کی خاطر کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ان سب کو بھی جو ہے وہ معاف کر دیا جائے۔ واہ، بہت بڑی بات کی آپ نے، بہت بڑی بات کی۔ وید گل صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے وید گل صاحب کی باتیں سنی اور مجھے جی اجازت، اللہ حافظ۔